Tonight our topic is that Imam Hussain from Medina to Makkah. امام حسین مدینہ سے مکہ کی طرف. الحمدللہ. اور میں اپنے موضوع کا آغاز اس شعر سے شروع کرتا ہوں، اور یہ شعر جو ہے الحمدللہ who wrote this couplet, a great امام of fiqh، جس کا سیکنڈ نمبر ہے امام اعظم امام ابو حنیفہ کے بعد امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتے تھے کہ آل النبی ذریتی وہم الیہ وسیلتی، میننگ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچنے کا میرا وسیلہ اہل بیت ہیں. حضرت امام شافعی says to reach in the blessed court of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam that my wasila is the Ahle Bayt, the family of Rasulullah, the Alun Nabi, the all of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. پھر فرماتے تھے ارجو بہم اوتا غدن، کہتے تھے کہ کل یعنی قیامت کے دن مجھے یقین کامل ہے کہ اہل بیت کے وسیلے سے قیامت کے دن جو میرا نامہ اعمال ہیں، اب جس کے لیفٹ ہینڈ میں نامہ اعمال دیا جائے گا تو وہ دوزخ میں جائے گا، اور جس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ جنت میں جائے گا. نامہ اعمال. تو پھر حضرت امام شافعی آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اہل بیت کے وسیلے سے کہ جب میرا نامہ اعمال مجھے دیا جائے تو بیادل یمینی صحیفتی، کہ اللہ سبحانہ و تعالی must give me the نامہ اعمال in my right hand with the وسیلہ of the family of رسول اللہ. اللہ اکبر یا رسول اللہ. اب چار یا علی زندہ باد زندہ باد. اب جن کا مولد بھی مدینہ ہو، اور جن کا مسکن بھی مدینہ ہو، اور جن کا مدینہ بھی مدینہ ہو، اور جو نبی کے نور العین ہوں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو جب وہ مدینہ چھوڑ رہے ہوں گے تو آپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ According to the hadith of Rasulullah in Fazail Sahaba, Rasulullah used to carry Imam Hussain in the street of Medina and run behind Imam Hussain, and Rasulullah used to say کہ حسین منی وانا من حسین، کہ حسین is from me and I am from Hussain. حضرت امام حسین came in the court of in the روضہ مبارک of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم، the روضہ مبارک of his نانا جان. 2 راتیں مسلسل آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر حاضری دیتے رہے، اور one night came in the court of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے دعا کی. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ make دعا in the court of اللہ سبحانہ و تعالی while he present front of the قبر مبارک of his نانا جان. تو آپ نے یہ دعا کی کہ اللہم ھذا قبر نبیک، اے رب ذوالجلال، اے میرے پروردگار، او اللہ، یہ آپ کے نبی کی قبر انور ہے. This is the قبر مبارک of your نبی او اللہ. وَأَنَا ابن بنت نبیک، and حضرت امام حسین سے that او اللہ، کہ میں بیٹا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا. I am the son of the beloved daughter of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں آپ کی بارگاہ میں یہ فریاد کر رہا ہوں کہ انی احب المعروف، کہ مجھے نیکی اور اچھے کام سے محبت ہے. I love good work, oh Allah, and you know also because you my creator. Look at the dua of امام حسین. اللہ اکبر. جن کے وسیلے سے اللہ بھی ہمارے دعائیں قبول کریں وہ ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کی یہ دعا کہ انی احب المعروف، کہ مجھے محبت ہے نیکی سے او اللہ، وَأُنْكِرُ
المنکر اور گناہ سے نفرت ہے. امام حسین کو نیکی سے محبت تھی, امام حسین کو نماز سے محبت تھی, امام حسین کو قرآن سے محبت تھی, امام حسین کو حدیث سے محبت تھی, امام حسین کو شریعت سے محبت تھی, امام حسین کو ممبر مسجد سے محبت تھی, امام حسین کو خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی. اور یہ ہے شان حضرت امام حسین. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. پھر امام حسین نے make dua in the court of Allah subhanahu wa ta'ala furthermore, as'aluka ya dhal jalali wal ikram bihaqqil qabri wa manfi. حضرت امام حسین says, اے رب ذوالجلال, میں اس مبارک ہستی کا وسیلہ پیش کرتا ہوں. حضرت امام حسین ready for his journey, leaving Medina, going towards Makkah, and from Makkah to Karbala, and he show us the beautiful lesson also کہ when you go in Roza Rasul, so this is the tariqa to make dua in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ya Rasul Allah, Ya Rasul Allah. کہ furthermore حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ says that, oh Allah, through the وسیلہ of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میری یہ دعا ہے, میری یہ فریاد ہے آپ کی بارگاہ میں, اختر لی ما کان لک ردن ولی رسولک ردن, کہ یا اللہ سبحانہ و تعالی اس پورے سفر میں مجھے وہ فیصلے کرنے کی توفیق دینا جس میں تیری رضا ہو اور تیرے نبی رحمت کونین کی رضا ہو. In this my journey, کہ you, oh Allah, you must guide me, کہ whatever decision I make from Medina to Makkah and Makkah to Karbala, so oh Allah, you must also be happy and Rasulullah also happy. کہ جو بھی میں فیصلہ کروں کہ must be according to قرآن and حدیث of رسول اللہ. and the history witness کہ پورے سفر میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ never miss any نماز. اللہ اکبر. یہ ہے شان گھرانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. پھر حضرت امام حسین, what was the day he left Medina and which year he left Medina, Allahu Akbar, and towards start his journey towards Makkah. وَكَانَ خُرُوجُ الْحُسَيْن, جب حضرت امام حسین کا خروج ہوا, من المدینہ تی, from مدینہ, جب آپ مدینہ سے تشریف لے کر مکہ کی طرف, مکہ کی جانب نکلے, اِلَى مکہ تی, مکہ کی طرف, towards مکہ, یوم الاحد, that was the day of Sunday. Which month was لِلَيْلَتَيْنِ بَقِيَّةً مِّن رَجَب, کہ 2 nights was left to complete the month of Rajab, یعنی 28 رجب. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ left Medina towards start his journey towards Kaaba. Which year? سنة 60 ہجری he left Medina. اور پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ مدینہ سے روانہ ہوئے, before he could leave مدینہ, so مدینہ کے جو لوگ تھے have so much love for حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب آپ روانہ ہونے لگے, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ یزید کہتا ہے کہ میں اس کی بیعت کروں, اس کی جو خلافت ہے اور جو امامت ہے وہ تسلیم کروں, مگر میں جانتا ہوں, آئی نو, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیز کہ میں جانتا ہوں یزید فاسق ہے, فاجر ہے, ظالم ہے, جابر ہے, زانی ہے, شرابی ہے, اور اسلام کا باغی ہے اور دین کا دشمن ہے, اس لیے اپنا سب کچھ قربان کر دوں گا مگر اسلام کے باغی کی بیعت نہیں کروں گا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا رسول اللہ,
Ahle Bayt. Zindabad. Hazrat Imam Hussain says कि I will sacrifice everything of mine, but I won't accept the khilafat of Yazid Palid. So پھر مدینہ والوں نے عرض کی کہ امام حسین کوفہ مت جائیں. Don't go Kufa. You know Kufa is not good for you, O Imam Hussain. نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ میں آپ کی محبت جانتا ہوں اے مدینہ والو، میں نہیں چاہتا کہ مدینہ چھوڑوں، مجھے جانا پڑے گا. I have to go عظمت قرآن کی خاطر، to the greatness and to the عظمت of the قرآن، مجھے جانا پڑے گا خدمت ایمان کی خاطر، اور نہیں جاتا تو پھر حیدر کے گھر کی آن جاتی ہے. If I don't go, then on the day of judgment, what face I will show to my Baba Jan. حضرت علی شیر خدا کہ حضرت علی شیر خدا in his whole life he never pardoned any enemy of Islam. He never pardoned. Ya Ali, Ya Ali, Ya Ali. He never pardoned any insulter of Rasulullah. So what face I will show to my Baba Jan? What face I will show to Khatun Jannat, my والدہ محترمہ, میری امی جان. What face I will show to my نانا جان. So اس لیے نہیں جاتا تو پھر حیدر کے گھر کی آن جاتی ہے. تمہارا دین میری غیرت ایمان جاتی ہے. Then the iman and the deen will be finished if I don't go now. میں جاتا ہوں کہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائے. That's why I go کہ till the day of judgment true عاشق of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم, that عاشق will be loyal in the court of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم. So اس لیے میرا کچھ نہ رہے, I am not worry about myself, میرا کچھ نہ رہے بس لیکن خدا کا نام رہ جائے. مدینے سے مکے کو جانے کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں عبداللہ ابن متی آپ ملے اور انہوں نے کہا کہ میں آپ پر قربان اے امام علی مقام, مائی سیلف سیکریفائز اپون یو او امام. آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ویئر یو گوئنگ او امام؟ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رپلائے کہ ابھی تو میں فی الحال مکے جا رہا ہوں, آئی ایم گوئنگ ٹوورڈس مکہ. تو انشاءاللہ پھر جو حکم خدا کا ہوگا دین آئی ول گو, کیونکہ according to one narration in the history of Islam, حضرت امام حسین نے استخارہ کیا when he reached in Makkah, and in Makkah he get the sign from the court of Allah that you go to Karbala. So پھر عبداللہ ابن متی he says کہ خدا آپ کا بھلا کرے اور ہم کو آپ پر قربان کرے. پھر he says کہ جب آپ مکے پہنچ جائیں تو پلیز مسٹ ناٹ گو نیئر ٹو کوفہ, کوفہ کے قریب مت جائیے گا امام علی مقام, کہ کیونکہ کوفہ از ناٹ گڈ فار یو اینڈ دا پیپل آف کوفہ از اگینسٹ یو. تو آپ حرم ہی میں رہیے, یو مسٹ اسٹے ان حرم ان مکہ, کیونکہ آپ عربوں کے سردار ہیں, یو آر دا لیڈر آف عربس, اور اہل حجاز آپ کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے. اہل حجاز, the people of Hijaz, they believe that no one is your misal, O Imam Hussain. No one can reach your status, O Imam Hussain. Abdullah ibn Muti says, I take the oath of Allah, O Imam Ali Muqam, اگر آپ ہلاک ہو گئے تو آپ کے بعد ہم لوگ غلام بنائے جائیں گے. So پھر حضرت امام حسین چلتے چلتے جب مکہ پہنچے, and you wants to know what was the date when حضرت امام حسین reached in Makkah. So when he reached in Makkah, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وَدَخَلَ مَكَّةَ, when he entered in Makkah, لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ, that was the night of Jumu'ah, شعبان المعظم, 3rd of Shawban, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ enter in Makkah, that was the night of Jumu'ah.